فروری کے سر ترین موسم میں جہاں شدید ہوتی برف باری میں پرندے اور جانور بھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے درختوں میں پناہیں تلاش کر رہے تھے، وہاں سوات کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز کے نرم گرم ماحول والی لائبریری میں بیٹھی عالیہ خان لائبریری کے دروازے سے اندر داخل ہوتے شاہ میر ولی خان کو دیکھ کر پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور خود کو تسلی دینے لگی کہ وہ شاید کسی اور مقصد سے آیا ہوگا، کیونکہ وہ گرلز ایریا میں بیٹھی تھی۔ یہاں پر اس کا آنا ناممکن تھا، مگر اس بات کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی کہ پچھلے چند روز سے شاہ میر ولی خان مسلسل اسی کا ہی پیچھا کر رہا تھا، اور اس وقت بھی عالیہ خان سے نظر ملتے ہی اس کا رخ اس کی جانب تھا اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتا عین اس کے سامنے آن پہنچا تھا۔ شاہ میر ولی خان نے سفید کھدر کا کرتا شلوار اور اس پر کریم کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ عالیہ خان ایک بار پھر سے پیچھے ہو کر خود کو مصروف ظاہر کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر شاہ میر ولی خان کے سر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ موقع اور جگہ کی مناسبت کا لحاظ کیے بنا سامنے پڑی کرسی پر ٹکتے ہوئے عالیہ خان کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو عالیہ خان، جس کو اس قسم کے تماشے ہرگز پسند نہیں تھے، ہمت کر کے بولی، کیا بات ہے شاہ میر، تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اور تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ لڑکیوں کا سیکشن ہے؟ اگر لائبریرین نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگے گی، اور پھر تمہاری وجہ سے میرا کردار مشکوک ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کر کے بھی ہر کسی کی نظر میں بری بننے لگی ہوں۔ عالیہ خان نے تلملائے ہوئے انداز میں دانت پیستے ہوئے دبی دبی آواز میں شاہ میر ولی خان کی اس حرکت پر اس کو ٹوکنا چاہا تھا، کیونکہ لائبریری میں ارد گرد موجود لڑکیاں اب ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں اور عالیہ خان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، اور کچھ تو عالیہ خان کو دیکھتے ہوئے آپس میں معنی خیز اشارے اور سرگوشیاں بھی کرنے لگی تھیں، اور یہ سب برداشت کرنا عالیہ خان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر سامنے بیٹھے شخص کو تو جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر فکر، ہر بات سے لاپرواہ عالیہ خان کی بوکھلاہٹ کا مزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب جنونی اور شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر عالیہ خان کے چہرے پر فکر اور پریشانی دیکھتے ہوئے شاہ میر علی خان گویا ہوا، تم شاید نہیں جانتی عالیہ خان کہ میں پچھلے کئی روز سے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جو مجھے نہیں مل رہا تھا، اور آج 14 فروری ہے، یعنی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سب سے بہترین موقع اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک سرخ رنگ کا گلاب نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھا تھا۔ عالیہ خان، جو اس کے اس طرح سامنے بیٹھنے پر ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، اب اس کی بنا سر پیر کی باتوں پر اور رکھے گئے سرخ گلاب کو دیکھ کر عالیہ خان چکرا کر رہ گئی۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ اتنی لڑکیوں کی موجودگی میں اس کی یہ حرکت عالیہ خان کو مزید شرمندہ کر چکی تھی۔ آج کے دن سرخ گلاب دینے کا مطلب نہ صرف وہ بلکہ وہاں بیٹھی تمام لڑکیاں بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ عالیہ کی بوکھلاہٹ شدید غصے میں بدلنے لگی۔ وہ دبی دبی آواز میں گھررائی، یہ کیا حرکت ہے شاہ میر ولی خان؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں یہاں پر صرف پڑھنے آتی ہوں، کسی سے بات کرنے یا چکر چلانے نہیں۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ ہاں، کیا سوچ کر تم یوں اتنے سارے لوگوں کے بیچ مجھے مخاطب کرنے چلے آئے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے یہ سب کچھ ہرگز پسند نہیں۔ اٹھاؤ یہ پھول اور چلے جاؤ یہاں سے، مت بناؤ اپنا اور میرا تماشا۔ عالیہ خان نے تلملاتے ہوئے شاہ میر ولی خان کو باز رکھنا چاہا، کیونکہ وہ اس سے بدتمیزی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کے اپنے گھر سے دور جا کر یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی ان کے ہاں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر کوئی خاص توجہ دی جاتی تھی، اور بڑوں کے اس فیصلے اور سوچ پر حویلی کی باقی تمام لڑکیاں بہت مطمئن تھیں، کیونکہ انہیں ویسے بھی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں تھا۔ تعلیم کے نام پر دھکے کھانے اور خوار ہونے سے زیادہ وہ گھر میں رہتے ہوئے سجنے سنورنے کو پسند کرتی تھیں، مگر عالیہ خان ان لڑکیوں میں سے تھی جو تعلیم حاصل کرنے کی شدید خواہش مند تھیں،
اور صرف جنس کے فرق پر تعلیم کے حصول سے محروم رہنا نہیں چاہتی تھیں، اور اس بارے میں کئی بار اپنے بابا سردار اسفند ولی خان سے بحث بھی کر چکی تھی، اور وہ ہر بات میں علاقے کی روایات کے باعث مجبور ہو جایا کرتے تھے اور عالیہ خان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر باپ کی خوشی کی خاطر ہر بات پر خاموشی سے سر جھکانے والی عالیہ خان تعلیم کے معاملے میں ڈٹ گئی اور ہر طرح کے دلائل اور وضاحتوں سے اپنے باپ کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہ عالیہ خان کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے، بلکہ ہر حال میں اس کا ساتھ دیں گے، اور اپنے باپ کی بدولت ہی عالیہ خان پورے خاندان اور قبیلے کی روایات کو ٹھکرا کر آج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ شاہ میر ولی خان، جو خود بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ عالیہ خان بھی اسی یونیورسٹی میں ہی داخلے کی خواہش مند تھی، اور یہی بات اس کے لیے خوشی کا باعث بنی تھی، کیونکہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی عالیہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا، مگر حویلی میں اس کے فیصلہ رکھنے اور حویلی کی روایات اور طور طریقوں کی وجہ سے مجبوراً خاموش اور دور رہا تھا اور اس تک اپنے جذبات نہیں پہنچا سکا تھا۔ اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات سن کر اس کو لگا کہ یہ موقع اس کے لیے غنیمت ہے۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران وہ کسی بھی وقت بآسانی عالیہ خان کو اپنے دل کے جذبات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے باپ اسجد ولی خان اور تایا اسفند ولی خان سے لاڈلا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مشکل سے ہی صحیح مگر یہ بات منوا لی تھی کہ وہ خود ہی اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ عالیہ خان یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے باپ دادا کا نام ڈبونے جیسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گی، اور پورے وقار کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی واپس حویلی لوٹ آئے گی۔ شاہ میر ولی خان کے اس یونیورسٹی میں موجود ہونے اور ذمہ داری لینے پر سردار اسفند ولی خان بھی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت دے چکے تھے، اور عالیہ خان بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی اور دل سے شاہ میر ولی خان کے اس احسان کی قدر کرتی تھی، مگر اس کو یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکی کا اس طرح فری ہو کر بات کرنا یا ملنا جلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اپنے باپ کے مان پر پورا اترنے والی ایک سعادت مند اور مضبوط کردار کی بیٹی تھی۔ اپنے اور اپنے باپ دادا کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس کے سرد مزاج اور کام سے کام رکھنے والی عادت کی وجہ سے یونیورسٹی کا کوئی بھی لڑکا عالیہ خان سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا، مگر ہر کسی سے سخت لہجے میں بات کرنے والی عالیہ خان شاہ میر ولی سے کرخت لہجے میں کبھی بات نہیں کر پائی۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عالیہ کی ضد کے ساتھ شاہ میر ولی کا اس کے حق میں بولنا ہی اصل اس کے کام آیا تھا، اس لیے وہ شاہ میر ولی کو کچھ نہیں کہتی تھی، اور اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ میر ولی خان اس حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی شاہ میر ولی خان نے ایسی کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی تھی، مگر آج کی حرکت نے عالیہ خان کے وجود میں شرارے بھر دیے تھے۔ ٹیبل پر پھول رکھتے ہوئے شاہ میر ولی خان عالیہ خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا، آج ویلنٹائن ڈے ہے اور میں آج کے دن تم سے اظہار محبت کرنا چاہتا تھا۔ میری بات کا غلط مطلب ہرگز مت لینا، میری نیت بری نہیں، نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ ہے۔ جوان ہوتے ہی میرے دل نے تمہیں وہ مقام دے دیا تھا عالیہ، جو مقام ہر لڑکی کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شادی تک اپنے جذبات پر بند باندھ کر رکھوں، مگر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ میری یہ خواہش ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی تھی کہ میں اپنے دل کا حال تمہیں بھی بتاؤں، تمہیں بھی معلوم ہو کہ میں تمہارے لیے کیسے احساسات رکھتا ہوں، اور میرے پاس اس سے زیادہ مناسب وقت اور موقع نہیں تھا کہ میں تم تک اپنے دل کے جذبات پہنچا سکتا۔ آج کے دن میں اپنی خاموش محبت کو ایک نام دینا چاہتا تھا۔ تم میرا ساتھ دو گی نا عالیہ خان؟ تم بھی میری محبت میں شراکت دار بنو گی نا؟ شاہ میر ولی خان نے یہ بات کرتے ہوئے عالیہ خان کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ عالیہ خان غصے سے چیئر گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے شاہ میر ولی خان کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میں تو تمہیں بھائی کی طرح سمجھتی تھی، مگر تم تو بدفطرت شخص نکلے۔ تمہارے دل میں چور تھا اور میں سمجھی تھی ایک خاندان
اور ایک خون کے ہونے کی وجہ سے تم میرا ساتھ دے رہے ہو۔ اپنے ہی گھر کی لڑکی پر بری نیت رکھتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ ایک بار بھی تمہیں اپنے باپ چچا کی عزت و ناموس کا احساس نہیں ہوا؟ ہاں، جنہوں نے تم پر تمہاری بات پر اعتبار کر کے مجھے تعلیم کی اجازت دی، اور تم ہی نے ان کی پیٹھ میں چھرا کھوپنے کی کوشش کی۔ اپنا نہیں تو اپنے بڑوں کی عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کبھی میرے سامنے آنے کی یا ایسی کسی بیہودہ بات کی جرت مت کرنا، ورنہ میں پہلی فرصت میں بابا جان کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ تمہیں نہیں ہوگا کسی کی عزت کا خیال، مگر مجھے اپنی اور اپنے باپ کی عزت بہت عزیز ہے۔ عالیہ خان نے خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اور ارد گرد متوجہ ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں سے نگاہیں چراتی تیزی سے باہر چلی گئی، اور شاہ میر ولی خان ابھی تک سکتہ زدہ بیٹھا حیرت اور بے یقینی سے اپنا گال سہلاتا رہ گیا۔ عالیہ خان ایسی باتوں سے اور مرد ذات سے دور بھاگنے والی شریف اور باحیا لڑکی تھی۔ اس بات کا تو شاید شاہ میر ولی خان کو اچھے سے اندازہ تھا، مگر اس طرح کا رویہ اپنے چچا زاد کے ساتھ اختیار کر سکتی ہے، یہ بات وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زیادہ دکھ تو اسے اس بات کا تھا کہ وہ بھی شادی کرنے کی نیت سے ہی عالیہ خان سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ وہ عالیہ خان کو لے کر بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کی نیت اس کے ساتھ وقت گزاری کرنے کی ہرگز نہ تھی، اور اب بھی اس نے کوئی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کی تھی۔ بس وہ عالیہ خان تک اپنے جذبات پہنچانا چاہتا تھا، تاکہ وہ بھی شاہ میر ولی خان کو اپنے مستقبل کے جیون ساتھی کے طور پر سوچے۔ مگر عالیہ خان اس کے جذبات کو سمجھے بنا ہی اس کی محبت کو نہ صرف اس کے منہ پر مار کر جا چکی تھی، بلکہ اس کو بدنیت، بد فطرت اور جانے کیا کچھ بول گئی تھی۔ اور یہی بات شاہ میر ولی خان کے غصے کو 7ویں آسمان تک پہنچا چکی تھی۔ تمام اسٹوڈنٹ اس کے اپنے دوست بھی متوجہ ہو چکے تھے، کچھ ترس بھری نگاہوں سے اس خانزادے کو دیکھ رہے تھے، تو کچھ کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شاہ میر ولی خان سے یہ بات اور اپنی ذلت برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مغرور خانزادہ جو کبھی کسی کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا، اپنی جانب پسندیدگی سے اٹھتی ہر نگاہ کو رد کر دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ صرف عالیہ خان کو چاہتا تھا۔ آج اسی کے ہاتھوں بھرے مجمع میں وہ اپنی عزت کی دھجیاں اڑتے دیکھ رہا تھا، اور جن کو کبھی اس کے آگے آنے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، آج وہی سب اس کی حالت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ یقیناً سب کے لیے یہ تماشا بہت دلچسپ اور مزہ دینے والا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر اسٹوڈنٹ کی آنکھ میں اسے اپنے لیے تمسخر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب محسوس کر کے شاہ میر ولی خان آگ بھگولا ہوتے لائبریری سے نکل گیا۔ لائبریری سے باہر قدم رکھتے ہی اس کا ایک دوست، جو در حقیقت اس کی دولت اور امارت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتا اور شاہ میر ولی خان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے ہم قدم ہوتا بولا، آخر کون ہے یہ لڑکی جس نے تجھ جیسے شیر کے سامنے اتنی جرت کر ڈالی؟ اسے شاید تمہاری حقیقت نہیں معلوم اور تمہارے حسب نسب سے بالکل ناواقف ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ خود کو بڑی چیز سمجھتی ہے، اگر تمہاری اصلیت جان لیتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، تمہیں شاید کوئی گرا پڑا سمجھ کر اتنا کچھ کر گئی۔ زہیب کی باتیں سن کر شاہ میر ولی خان دل میں سوچنے لگا، تم کیا جانو اس کے بارے میں؟ وہ خود بھی تو اسی حسب و نسب سے تعلق رکھتی ہے، تبھی اس سے معروب نہیں ہوئی، اور منٹوں میں اسے اپنے دل میں موجود اس کی حیثیت اور مقام بتا گئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی، غم اور غصہ دیکھتے ہوئے زہیب کہنے لگا، تم دل پر مت لو یار، میں ہوں نا، میں تیرا بدلہ اس سے لوں گا۔ تم بس دیکھتے جاؤ میں کیسے چند روز میں اس عالیہ کی بچی کو پٹاتا ہوں۔ مجھے اس کا نمبر دلوا دو بس، اور چند دن مجھے دو، میں جلد اس کو اپنے جال میں پھنسا کر تیرے سامنے لا کر کھڑا کروں گا، تب اس سے دل کھول کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا۔ زہیب کی باتیں سن کر شاہ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس کے خاندان کی لڑکی کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے زہیب کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اور ایک خیال آنے پر چونک کر اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے سے بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کام تمہارے لیے آسان ہے؟
تم یہ کام اتنی آسانی سے کیسے کر سکتے ہو؟ پہلے بھی یونیورسٹی کی کتنی ہی لڑکیاں یہ بات جانتے ہوئے کہ تم دوسری لڑکیوں سے بھی بات کرتے ہو، تمہارے ساتھ نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ تمہارے عشق میں گرفتار ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے تو تم شاید نہیں جانتے یہ لڑکی باقی لڑکیوں سے مختلف ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ شاہ میر ولی خان حیرت اور بے یقینی کے بعد جھنجھلاتے ہوئے زہیب سے بولا تو خود کو سنبھالتے ہوئے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے فخر سے گردن اکڑا کر بولا، کوئی مختلف نہیں یار، یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ پہلے پہل نخرے دکھانا اپنا فرض سمجھتی ہیں، اور تم میری قابلیت پر شک کر رہے ہو۔ ایسا کرو، تم مجھے 1 ہفتے کا وقت دو، میں تمہیں جلد ہی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ سب سے مختلف لڑکی بھی تمہارے آگے جھکی ہوئی نہ ملی تو میرا نام زہیب نہیں۔ زہیب کے اس قدر یقین سے کہنے پر شاہ میر ولی خان کے حواسوں پر شیطان سوار ہونے لگا۔ وہ غصے اور بدلے کی آگ میں وہ اس بری حالت سے جل رہا تھا کہ اس حقیقت کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ عالیہ خان کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کی اپنی سگی تایازاد کزن تھی، جس کی عزت کی ذمہ داری وہ خود لے چکا تھا، اور اس کے عزیز تایا جان نے اس کی بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا تھا۔ اس وقت اسے یاد رہا تو بس یہ، عالیہ خان نے اتنے لوگوں کے درمیان اس کی عزت خراب کی۔ اس کے سر پر جانے کیوں عالیہ خان سے بدلہ لینے اور اس کو نیچا دکھانے کا جنون سوار ہو رہا تھا۔ چند پل تک سوچتے رہنے کے بعد شاہ میر ولی خان نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک آوارہ ترین لڑکے کو عالیہ خان کا نمبر دے دیا، اور انتظار کرنے لگا کہ کیا واقعی عالیہ خان اس قدر مضبوط کردار کی مالک ہے، یا صرف شاہ میر ولی خان کو ذلیل کرنے کے لیے اس نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا۔ وہ عالیہ خان کی اصلیت جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ زہیب جیسے چھٹے ہوئے بدماش لڑکے کو اپنی سگی تایازاد کا نمبر سیو کرواتے ہوئے شاہ میر ولی خان گاڑی میں بیٹھا اور مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے پٹرول کے ساتھ اپنا خون بھی جلانے لگا۔ اسے ابھی تک وہ لمحہ نہیں بھولا تھا جب عالیہ خان نے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے درمیان اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ ذلت اور توہین کے شدید احساس سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو رہی تھیں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا عالیہ خان، میں نے تم سے شدید محبت کی تھی اور تمہیں عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کی تھی، اور تم میرے احساسات کا اس طریقے سے خون کرو گی، مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، اور مجھے اس مقام تک لانے والی صرف اور صرف تم ہو عالیہ خان۔ بھاڑ میں گئی اب میری تم سے محبت، مار ڈالی میری محبت تو نے۔ اب بس ایک ہی احساس باقی رہ گیا، نفرت اور بدلے کا احساس، اور عالیہ خان میں تمہیں بھی وہی ذلت دینا چاہتا ہوں جو مجھے ملی تھی۔ تم میری محبت کے قابل تھی ہی نہیں۔ دل میں عالیہ سے مخاطب وہ شدید طیش میں تھا۔ کافی دیر تک گاڑی دوڑاتے اور اپنے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بالآخر وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ کی مخصوص ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھی۔ یہاں پر سردی کے باعث کافی کم تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اپنے لیے کھانا آرڈر کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس طرح ٹھکرا کر عالیہ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ زہیب جیسے چرب زبان اور چلاک لڑکے سے یہ کیسے بچ پاتی ہے، جس نے کسی بھی لڑکی کو معاف نہیں کیا تھا، اور اگر اس کے ساتھ عالیہ خان تم سیٹ ہوئیں تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ شاہ میر ولی خان آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دے رہا تھا کہ کیسے زہیب کے ساتھ مل کر عالیہ خان کا غرور خاک میں ملانا ہے اور اس کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ مگر شاہ میر ولی خان یہ بات یکسر بھول گیا کہ جس نے شاہ میر ولی خان جیسے نواب کو ٹھکرا دیا تھا، تو زہیب جیسے معمولی اور آوارہ لڑکے کو اس کی نظر میں کیا حیثیت حاصل ہوگی جو وہ اس کی باتوں میں آتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور 1 ہفتہ کب مکمل ہوا پتہ ہی نہ چلا، اور ابھی تک زہیب اسے کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد شاہ میر ولی خان یونیورسٹی کی کینٹین میں جا بیٹھا اور چند اور دوستوں کے ساتھ زہیب کو بلوایا تو مجبوراً زہیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی اور اترا ہوا چہرہ اس کی ناکامی کی داستان سنا رہا تھا۔ پھر بھی شاہ میر ولی خان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ مایوسی سے گویا ہوا۔ پتہ نہیں یار کس مٹی کی بنی لڑکی ہے وہ۔ میں نے ہمیشہ لڑکی کو اسی طرح سے باتوں میں اور تجسس کے ہاتھوں مجبور کیا کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگتی ہیں،
اور پھر رفتہ رفتہ میں انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں۔ مگر اس کو مسلسل کئی روز تک کبھی سلام، کبھی کچھ بتانا ہے، تو کبھی اچانک ہی کچھ اس قسم کا میسج کر دیتا کہ جس سے اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ سے ایک بار ہی صحیح مگر بات کرنے پر راضی ہو جاتی۔ میرے میسج یا بات ایسے ہوتے ہیں جو ایک لڑکی کو چونکانے کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی سرپھری اور عجیب طرز کی لڑکی ہے۔ اس نے تو میرے میسیجز کو مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ میں بھی بری طرح سے شکست کھا چکا ہوں۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ اور لڑکیوں سے مختلف ہے اور کسی صورت میرے جال میں نہیں پھنس سکتی۔ مجھے معاف کرنا کہ میں تمہیں بدلہ دینے کا وعدہ کر چکا تھا، مگر تمہارے لیے یہ کام نہیں کر پایا۔ زہیب نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو شاہ ولی خان اپنے دوست کے مایوس ہونے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا تھا۔ اسے ذرا بھی اس بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی۔ حیرت تو تب ہوتی جو اگر عالیہ خان زہیب کی باتوں میں آ جاتی تو۔ اس کے کردار اور مضبوطی کا وہ آنکھوں دیکھا گواہ تھا۔ وہ دل میں اس بات پر خوش بھی ہو رہا تھا کہ اس کی محبت اتنی کمتر نہ تھی۔ وہ واقعی اتنی اعلیٰ اور مضبوط کردار کی مالک تھی کہ اس نے زہیب جیسے چرب زبان اور تیز ترار لڑکے کو بھی کوئی موقع دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ زہیب کی باتوں میں آ کر کمزور پڑ جاتی تو شاید شاہ ولی خان کا غصہ مزید بڑھ جاتا، مگر اب اس کے دل میں سکون پھیل چکا تھا کہ عالیہ خان کسی بھی شخص کے لیے خود کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ وہ واقعی باکردار اور خاندانی لڑکی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں زہیب سے بولا، کہا تھا نا وہ معمولی لڑکی نہیں جو تمہاری باتوں میں آ جاتی۔ نہ میں نے کسی معمولی لڑکی پر اپنا دل ہارا۔ آئندہ میرے سامنے بھڑکے نہ مارنا، اور ہاں اب اس کا نمبر ڈیلیٹ کرو اور آج کے بعد اس کو میسج مت کرنا۔ میں خود دیکھ لوں گا جو بھی کرنا ہوگا۔ پھر زہیب کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ پریشان بھی ہوا تھا کہ وہ کس طرح سے عالیہ خان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے۔ بہت دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد ایک خیال آنے پر شاہ ولی خان اپنی حویلی جانے کی بجائے بڑی حویلی گیا اور سیدھا سردار اسفند ولی خان کے پاس جا پہنچا اور بے بسی سے بولا، تایا جان مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے۔ اسفند ولی خان نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو اس طرح پریشان اور اداس دیکھا تو حیرت سے بولے، برخوردار ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تمہیں اجازت لینا درکار ہے؟ تم بات کرو، میں سن رہا ہوں۔ سردار اسفند ولی خان کی بات پر شاہ ولی خان جھکے سر کے ساتھ اور مؤدب لہجے میں گویا ہوا، تایا جان آپ مجھے اپنی فرزندی میں لے لیں، میں آپ کا بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ واضح الفاظ میں عالیہ خان کا نام لینے کی بجائے اشاروں کنایوں میں شاہ ولی خان نے اپنی خواہش کا اظہار اپنے تایا اسفند ولی خان کے سامنے کیا۔ پہلے تو وہ حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی بات پر غور کرنے لگے، پھر اس کی بات سمجھ کر ہنسنے لگے اور بولے، بیٹا اس قسم کی باتیں گھر کے بڑوں کو کرنی چاہیے۔ بہتر ہے تم اپنے بابا کو میرے پاس بھیجو۔ مجھے اس بات پر بالکل اعتراض نہیں ہے، تم تو میرے پیارے بیٹے ہو۔ سردار اسفند ولی خان کے چہرے پر یہ بات کرتے ہوئے مسکراہٹ اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ تایا جان کی یہ بات سن کر شاہ ولی خان نے پرجوش ہو کر تایا کے گلے لگتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی کہی بات اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ وہاں سے واپس اپنی حویلی لوٹ جانے کی بجائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا عالیہ خان کے کمرے میں جا پہنچا، جو دروازہ بند کیے اس وقت بھی پڑھائی میں بری طرح سے غرق تھی۔ دروازہ دھڑ سے کھول کر چوکھٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے شاہ ولی خان نے سینے پر بازو باندھے اور زہریلے انداز سے مسکراتے ہوئے عالیہ خان کی جانب دیکھ کر بولا، تم خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی ہو نا؟ بہت جلد تم سے شادی کر کے میں تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گا اور ساری زندگی اپنی حویلی میں قید رکھ کے تمہیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دوں گا کہ کاش تم نے میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کرنے کی کبھی جرت نہ کی ہوتی۔ میں تایا جان سے بات کر چکا ہوں اور ان کے مشورے کے مطابق بابا جان کو لے کر آج شام ہی واپس حویلی آنے والا ہوں۔ عالیہ خان کے ہوش اڑاتے ہوئے شاہ خان چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جلد بازی میں کہی اس کی بات کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گیا اور عالیہ خان اس کی بات سن کر سکتہ زدہ سی بیٹھی تھی۔ پھر اچانک جھٹکے سے اٹھی
اور کتابوں کو چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے بابا سردار اسفند ولی خان کے پاس جا پہنچی اور بولی، بابا جان، میں اس شخص کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ عالیہ خان نے بنا ادھر ادھر کی بات کیے ٹھیک سے اپنے بابا کے سامنے اپنا انکار رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اسفند ولی خان نے حیرت سے استفسار کیا تو عالیہ بولی، وہی آپ کا لاڈلا جس کو آپ نے کہا ہے کہ وہ چاچا جان کے ساتھ آپ کے پاس باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آئے۔ عالیہ خان نے اپنے بابا کے استفسار پر شکایتی لہجے میں جواب دیا۔ شاہ میر کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا تو عالیہ خان نے اسبات میں سر ہلایا، جس پر وہ حیرت سے مزید گویا ہوئے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا اور جوان ہوا ہے، بہت اچھا اور سعادت مند بچہ ہے۔ اس بات سے ہٹ کر کہ وہ میرا بھتیجا ہے، مجھے اس میں ایسا کوئی نقص، کوئی خرابی دکھائی نہیں دیتی جس کی بنا پر میں اس کو بیٹی کا رشتہ دینے سے ہچکچاؤں۔ اور پھر گھر کا بچہ ہے، خود ہی خواہش ظاہر کی تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ میری بیٹی آگے بھی اپنے ہی گھر میں اپنوں کے درمیان سکون سے رہے گی۔ اور پھر شاہ میر ولی تو تمہارا ساتھ دینے والا انسان ہے، تمہاری پڑھائی کے لیے بھی تو اسی نے مجھ سے ضد کی تھی۔ اسفند ولی خان نے بیٹی کو آسان سے سمجھایا تو وہ بے چینی سے بولی، بابا جان پلیز، کچھ بھی ہو میں آپ کے اس بھتیجے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہے اس کے بدلے آپ علاقے کے کسی ان پڑھ جاہل کے ساتھ میری شادی کر دیں۔ میرا خدا گواہ ہے، میں کسی اور وجہ سے اس بات سے انکار نہیں کر رہی، مجھے آپ کے فیصلے دل و جان سے قبول ہیں، مگر آپ کا یہ بھتیجا ہرگز نہیں۔ باقی آپ جہاں جیسے چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی پر میرا سر جھکا ملے گا آپ کو۔ عالیہ خان نے سختی سے شاہ میر ولی خان کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے کہا تو اسفند ولی خان نرمی سے گویا ہوئے، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہاری رضامندی اس رشتے میں شامل نہیں ہے تو میں بھی ایسا باپ نہیں ہوں کہ اپنی اولاد پر زبردستی اپنی خواہش یا مرضی مسلط کروں گا۔ اگر تم نے مجھے اپنا انکار نہ پہنچایا ہوتا تو بھی میں تم سے اس بارے میں ضرور بات کرتا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اس معاملے میں تمہاری رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ اسفند ولی خان نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے تسلی دی تو وہ اطمینان سے مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے یہی امید تھی بابا جان، اسی لیے میں آپ کے پاس پوری امید سے اپنے دل کی بات کہنے آئی تھی۔ عالیہ خان کے سر سے بوجھ اتر چکا تھا۔ تماشا خود ہوتے ہوئے اس نے اپنے بابا سے کہا اور مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں جا کر اپنی اسائنمنٹس تیار کرنے میں لگ گئی۔ شام کو شاہ میر ولی خان بہت خوشی اور جوش سے اپنی خواہش اپنے بابا اسجد ولی خان کے گوش گزار کرتے ہوئے انہیں تایا جان کا پیغام دیا۔ بابا جان، میں نے اپنی خواہش تایا جان سے ظاہر کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ان کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجوں، آپ لوگ آج ہی جا کر عالیہ کا رشتہ میرے لیے مانگیں۔ ہماری تعلیم مکمل ہونے میں بس کچھ ہی عرصہ باقی رہ گیا، اس کے فوراً بعد ہی شادی کر دیجیے گا۔ شاہ میر نے اپنے بابا سے کہا تو بیٹے کی بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے عالیہ خان کو اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ وجہ اس کا مضبوط کردار اور سعادت مند طبیعت تھی۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی خواہش سن کر وہ لوگ پہلی فرصت میں سردار اسفند ولی خان کے پاس باقاعدہ طور پر عالیہ خان کا رشتہ لے کر پہنچے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بس رسم نبھانا ہے، بات تو طے شدہ ہے۔ مگر وہاں پہنچ کر جب اسجد ولی خان نے اپنی آمد کا مقصد بتایا اور کہا، بھائی جان، ہم آج بہت خاص مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، عالیہ خان میری بہت پیاری بیٹی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، اور شاہ میر ولی خان بھی آپ کی نظروں کے سامنے پلا بڑھا ہے، آج مجھے اپنے بیٹے کے لیے عالیہ کا رشتہ درکار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس سے ہمارا آپس کا رشتہ بھی مضبوط اور دوہرا ہو جائے گا۔ اسجد ولی خان آج کچھ زیادہ ہی خوش تھے، مگر قسمت کب اچانک پلٹا کھا جائے کسے معلوم ہے۔ اسفند ولی خان نے بھائی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جانتا ہوں، میں نے ہی شاہ میر سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے ماں باپ کو سربراہ بنائے، اور میں بھی راضی تھا۔ شاہ میر ولی خان میرا بھتیجا ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر عالیہ نے جب اس بارے میں سنا تو انکار کر دیا، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی،
اور بچوں پر اپنی مرضی مسلط قائم کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے خیال میں تم لوگ بھی میری مجبوری کو سمجھو گے اور اس بات کو لے کر ہمارے رشتوں میں کوئی کھوٹ نہیں پڑے گی۔ اسفند ولی خان نہایت اطمینان سے اپنے بھائی اور ان کی فیملی کا سکون برباد کر چکے تھے، مگر اسجد ولی خان نے کمال مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کیا اور کہا، جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، بچوں کی مرضی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی بہت بات چیت کے بعد انہوں نے وہاں سے جلد ہی واپسی کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر ایک بار پھر شاہ میر ولی خان غصے سے بھرا ہوا تھا۔ احتشام ولی خان نے جب اپنے بھائی کو اس قدر غصے میں دیکھا اور عالیہ خان کے انکار کو بھی سنا تو اپنے بھائی سے اس سب کی وجہ جاننا چاہی، جس پر شاہ میر ولی خان نے کہا، میں عالیہ کو بے پناہ پسند کرتا تھا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہر بار مجھے اس قدر ذلت امیز طریقے سے رد کر دیتی ہے۔ اور پھر اس نے احتشام ولی خان کو سب کچھ تفصیل سے بتایا کہ کس طرح یونیورسٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مار کر ذلیل کیا اور اب تایا کو رشتے سے منع کر کے ایک بار پھر سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ یہ سب سن کر احتشام ولی خان، جو پہلے ہی اپنی ہم عمر عالیہ خان سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، تعلیم پر اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، تعلیم سے زیادہ وہ آوارہ گردی اور عیاشیوں پر توجہ دیتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اسے بابا جان سے ڈانٹ پڑتی اور ہر بار اسے ڈانٹتے ہوئے اور اس کی غلطیاں کوتاہیاں یاد دلاتے ہوئے بابا جان ہمیشہ اسے عالیہ خان کی سعادت مندی اور قابلیت کی مثالیں دیتے تھے، جس پر وہ غصے سے بھڑک جاتا تھا۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے اس کا موازنہ عالیہ خان سے کر کے اسے ذلیل کیا جاتا تھا اور وہ سوائے نفرت کرنے اور کڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اسے عالیہ خان سے بدلہ لینے کا موقع مل چکا تھا۔ تبھی بھائی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے بھائی کے ساتھ اپنا انتقام بھی لینے کا سوچا۔ بھائی سے کہنے لگا، آپ فکر ہی نہ کریں بھائی، بس جیسا میں کہتا ہوں آپ کرتے جائیں، پھر دیکھیں عالیہ خان کس طرح آپ کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتی ہے۔ یہی نہیں، وہ خود سب کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے گی، جن کے سامنے خود کو بہت پارسا اور باکردار ظاہر کرتی ہے۔ شاہ میر ولی خان کے ساتھ مل کر احتشام ولی خان نے ایک شیطانی منصوبہ تیار کیا اور اگلے روز اپنے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے عالیہ خان کو یونیورسٹی سے پک کرنے چلا گیا۔ تایا جان کی طبیعت خرابی کا جھوٹ بول کر وہ عالیہ خان کو گاڑی میں سوار کر کے شہر میں موجود ایک فارم ہاؤس پر لے جانے لگا، جو شاہ میر ولی خان کے ایک دوست کا تھا، اور اس نے اس شاہ میر کے اس جھوٹ پر اس کے حوالے کیا تھا کہ وہ نکاح کے لیے اس خوبصورت جگہ پر ایک روز قیام کرنا چاہتا ہے۔ عالیہ خان گھبراہٹ کے مارے گاڑی میں سوار تو ہو گئی، مگر اب انجانے راستوں پر گاڑی گامزن دیکھی تو حیران ہوتے بولی، یہ کون سا راستہ ہے؟ احتشام، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے حویلی جانا تھا نا؟ کچھ بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں کیے جانے والے سوالات نے ایک پل کے لیے احتشام ولی خان کو بوکھلا دیا، مگر پھر خود پر قابو کرتے ہوئے بولا، ہاں ہم حویلی نہیں، شہر کے ہسپتال جا رہے ہیں۔ تایا جان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، اس لیے ان کو شہر لے گئے ہیں۔ احتشام ولی خان کی بات سن کر عالیہ خان پریشانی کے مارے رونے لگی۔ اسے اپنے بابا کی فکر ہو رہی تھی، وہ حیران بھی تھی۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے عالیہ خان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ بھی کیا تھا، تو اچانک اتنی زیادہ طبیعت خراب کیسے ہو گئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا؟ وہ اپنے بابا جان کی فکر میں روتے ہوئے یکسر ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی اور بالکل توجہ نہیں دی کہ اس کا تایازاد کزن کس چلاکی سے اسے ہسپتال کا بول کر کسی فارم ہاؤس میں لے گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو عالیہ خان کو ہوش آیا اور عمارت پر نظر پڑتے ہی اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ کسی ہسپتال کی عمارت نہیں تھی، بلکہ جدید طرز کا بنا ایک عالی شان فارم ہاؤس تھا۔ عالیہ خان کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا تایازاد کزن کسی ہسپتال کی بجائے فارم ہاؤس پر کیوں لایا تھا، اور یہی سوال اس نے احتشام ولی خان سے بھی کیا جب اس نے گاڑی رکتے ہی عالیہ خان کو باہر آنے کا کہا تھا۔ یہ تو کوئی فارم ہاؤس ہے، احتشام بابا تو ہسپتال میں ہے نا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات پر اپنے اندر کی ناگواری کو بمشکل روک کر چہرے پر ہمدردی اور اپنائیت کا خول چڑھایا اور فکر مندانہ لہجے میں بولا، ہاں یہ میرے دوست کا گھر ہے،
مجھے ہسپتال کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنی دیر سے راستہ تلاش کرتے کرتے تھک کر یہاں آیا ہوں۔ تم اتنی پریشان تھی کہ تمہیں کچھ کہہ کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اندر چل کر بیٹھو، میں شاہ میر ولی خان سے ہسپتال کا ایڈریس معلوم کر لوں، پھر نکلتے ہیں۔ اور فکر نہیں کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فارم ہاؤس خالی ہے۔ اس کے تسلی دینے پر بھی عالیہ خان کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اڑ کر اپنے بابا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، مگر احتشام ولی خان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ راستہ نامعلوم ہونے کی صورت میں وہ لوگ بھٹک بھی سکتے تھے، لہٰذا دل نہ ہوتے ہوئے بھی مجبوراً عالیہ خان اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی وہ اچانک باپ کی بیماری کا سن کر اتنی ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی کہ اب سر پھٹنے والا ہو رہا تھا، اور رونے کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ اندر پہنچتے ہی عالیہ خان نے کچن کی تلاشی لی اور پھر گلاس بھر کر پانی ایک ہی سانس میں پی لیا، اور پھر باہر پڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس ساری کارروائی کے دوران اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی احتشام ولی خان دروازے کو باہر سے تالا لگا کر عالیہ خان کو وہاں چھوڑ کر تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گئے۔ کافی دیر وہاں بیٹھ کر احتشام ولی خان کا انتظار کرنے کے بعد جب احتشام کی آمد نہیں ہوئی تو عالیہ خان پریشان ہو کر باہر کی جانب گئی، مگر دروازہ کھولنے کی کوشش میں اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ دروازہ لاک تھا، اور بہت بار زوردار طریقے سے دروازہ بجانے پر بھی احتشام ولی خان نہیں آیا تھا۔ عالیہ خان کا سر چکرانے لگا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے ایک بار پھر دروازہ بجایا اور احتشام کو آواز دی تو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عالیہ پرسکون ہو گئی کہ احتشام ولی خان آ رہا ہے، مگر دروازہ کھلنے پر اسے شاہ میر ولی خان کا شیطانیت سے مسکراتا چہرہ نظر آیا تو اس اچانک افتداد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ دونوں بھائی اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ شاہ میر ولی خان پر ظاہر نہیں ہونے دی اور مضبوط لہجے میں بولی، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم بھائیوں نے؟ احتشام کدھر ہے اور کیا ہوا ہے بابا جان کو؟ سچ سچ بتاؤ، اور مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے بابا کے پاس جانا ہے، ورنہ یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس احتشام سے تو میں خود نبٹ لوں گی، ابھی تم مجھے شرافت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس کی بات سن کر شاہ میر ولی خان نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، کتنی بھولی ہو تم عالیہ خان کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ میری محبت کا جتنا مذاق تم نے بنایا ہے اس کے بعد مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی بہت بری اور بے حس لڑکی ہو۔ لیکن کوئی بات نہیں، بہت دکھا لیے تم نے نخرے اور بہت کر لیا غرور۔ آج سے تم نخرہ دکھا سکو گی اور نہ ہی میرے سامنے اکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں تو تمہیں باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنی بے تحاشا محبتیں تم پر نچھاور کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ میری محبت کو قبول کرنا تو دور، تم نے بار بار میری تذلیل کی ہے جو میں کسی صورت نہیں بھلا سکتا۔ تم نے مجھے یونیورسٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور پھر مجھے گھر والوں کے سامنے بھی شرمندہ کیا۔ تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں نے بھی شرمندگی اٹھائی، اور اسی توہین کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا تم سے۔ میں تو اب بھی تمہیں ایک شریفانہ پیشکش کرنے لگا ہوں، حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد تو جی چاہتا ہے تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر دوں، مگر نہیں، میں خاندانی مرد ہوں۔ پہلے شرافت کی زبان سمجھاتا ہوں، اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خاموشی سے اپنی شکست قبول کر کے مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، ورنہ میں تمہیں آج کی رات یہاں قید رکھ کر کل جانے دوں گا۔ پھر دیتی رہنا ساری زندگی اپنے کردار کی صفائیاں کہ تم بہت پاک دامن ہو اور تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور ہاں، احتشام اب نہیں آئے گا، اس کو میں نے بھیجا تھا۔ شاہ میر ولی خان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے باخبر کیا تو عالیہ خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ غم، دکھ اور بے یقینی سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے سگے چچا زاد کزن کس قدر گھٹیا ذہنت اور عادات کے مالک ہیں۔ دونوں نے ایک لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حد پار کر لی
اور یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لڑکی ان کے خاندان کی ہے۔ اس کی عزت مٹی میں ملے گی تو پورا خاندان بھی ساتھ میں رسوا ہوگا۔ شاہ میر ولی خان کو اس کے ارادوں سے باز رکھنا اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ اس بات کا اندازہ اگر عالیہ خان کو ہو جاتا تو وہ چپ چاپ شاہ میر ولی خان سے شادی کر لیتی۔ وہ ذلت اتنی زیادہ ہرگز نہ ہوتی جو ذلت اب اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ اسے حالات کی سنگینی کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا، اور یہ بھی کہ اگر یہاں سے ذلت کا داغ خود پر لگا کر گئی تو کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اس کو یہ ذلت بخشنے والا کوئی اور نہیں، اس کے سگے اور خونی رشتے ہیں۔ اسے احتشام ولی خان اور شاہ میر ولی خان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اور اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود کو اس ذلت بھرے عذاب سے کیسے چھٹکارا دلائے۔ وہ غم اور غصے سے چیخنا چاہتی تھی، احتشام ولی خان اور شاہ میر ولی خان کو گالیوں سے نوازنا چاہتی تھی، مگر خود پر قابو کیا۔ ایک بار وہ یہ غلطی کر چکی تھی اور اسی غلطی کا اتنا بھیانک خمیازہ اسے بھگتنا پڑا تھا۔ اب کی بار اسے سوچ سمجھ اور طریقے سے چلنا تھا۔ اسے اپنی عزت پیاری تھی اور اس عزت کے لیے اسے شاہ میر ولی خان جیسے ایک گھٹیا شخص کے آگے جھکنے پر بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی نفرت کو بالائے طاق رکھ کر بے بسی سے سسکتے ہوئے عالیہ خان نے شاہ میر ولی خان کو اس کے ناپاک ارادوں سے باز رکھنا چاہا۔ دیکھو شاہ میر، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں خود بابا جان سے کہہ کر تم سے شادی کروں گی۔ پھر چاہے تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو میں اف تک نہیں کروں گی، مگر پلیز جو تم کرنا چاہ رہے ہو وہ مت کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ تمہیں شادی کر کے بدلہ لینا ہے نا، تم لے لینا بدلہ، مگر خدا کے لیے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے تم بابا جان اور چچا جان کی عزت کو نیلام مت کرو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میری عزت خراب ہونے سے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، لوگ پورے خاندان پر تھوکیں گے، ہمارے بڑوں کے سر جھک جائیں گے۔ تم ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، مجھے جھکانے کے چکر میں تم سب کے سر جھکا دو گے، پلیز ایسا مت کرو۔ اس نے روتے ہوئے شاہ میر ولی خان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، تو اسے یوں روتا سسکتا اور جھکتا دیکھ کر شاہ میر ولی خان کے جلتے سینے پر ٹھنڈ پڑی تھی، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تمسخر سے ہنستے ہوئے بولا، واہ کیا خوب دماغ پایا ہے، کتنی چلاکی سے پینترا بدلا تم نے، مگر میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو، باپ، چاچا اور بڑوں کی عزت کا حوالہ دے کر تم مجھے کمزور کر دو گی اور اس بہانے خود بھی عزت سے بیاہ کر میری بیوی بنو گی؟ ہاں، سوچنا بھی مت، ایسے تو بدلہ نہیں ہوتا نا پورا۔ میں نے تو چاہا تھا عزت سے تمہیں بیوی بنا کر تم سے بدلہ لوں، تب بھی تم نے اکڑ دکھائی۔ اب میں نہ تمہاری بات سنوں گا اور نہ تمہاری نام نہاد عزت کا سوچوں گا۔ رہی بات خاندان کی تو اس کا بھی میں نے سوچ لیا ہے، کیسے نام اونچا رکھنا ہے۔ تم فکر مت کرو اور جو کہا ہے وہی کرو، ورنہ انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ عالیہ خان کی ہر بات کو رد کرتے ہوئے شاہ میر ولی خان پتھر ہو چکا تھا، جس سے سر پھوڑنے پر خود ہی تکلیف پہنچتی، مگر اسے کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ پہلے تو خود کو مضبوط ظاہر کرتی اور شاہ میر ولی خان کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، کیونکہ وہ کسی صورت اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ روتی رہی اور اس انتظار میں رہی کہ شاہ میر ولی خان خود ہی احساس کر کے اور ہار مان کر اس کو خود واپس حویلی چھوڑ دے گا، مگر دوپہر سے اثر گزرنے لگی اور وہ اپنی بات پر قائم رہا تو عالیہ خان کو ہار ماننا پڑی۔ اس نے ہر طرح سے منت سماجت کر کے شاہ میر ولی خان کو منانا چاہا تھا، مگر ناکام ٹھہری۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ شاہ میر ولی خان سے نکاح کر لیتی۔ وہ اپنے بابا کے سر کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی حامی بھرتے ہی شاہ میر ولی خان نے نکاح کیا تھا، اور صرف نکاح نہیں بلکہ نکاح کرتے ہی زبردستی عالیہ خان کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خوشی کو دل کھول کر حاصل کیا۔ اس نے عالیہ خان کی ذات کی بہت برے طریقے سے دھجیاں اڑائی تھیں۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ہر جائز رشتے میں بندھ کر بھی ذلت اور رسوائی جھیل رہی ہے۔ شاہ میر ولی خان نے عالیہ خان کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے اس کا مان، اس کا غرور خاک میں ملایا تھا،
یہ سب جھیلتے اور سہتے ہوئے عالیہ خان اپنی ذلت کا اچھے سے اندازہ کر چکی تھی۔ وہ اذیتوں کی انتہاؤں پر تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار وہ گھر پہنچ جائے، وہ چیخ چیخ کر اپنی بربادی کی داستان اپنے ماں باپ کو سنائے گی اور اپنے مجرم کا چہرہ بھی بے نقاب کرے گی۔ اسے یقین تھا اس کے بابا جان، اس کی ماں اس کی بات کو سنیں گے اور اس کے مجرم کو سزا بھی ضرور دیں گے۔ میں اپنی ذات پر گزری ایک ایک اذیت کا بدلہ لوں گی۔ شاہ میر ولی خان۔ تم سوچنا بھی مت کہ میری پاک دامنی کو داغدار کر کے تم عزت کی زندگی گزارو گے۔ ذلیل میں ہوئی ہوں تو رسوائی تمہاری بھی مقدر ضرور بنے گی۔ دل میں شاہ میر ولی خان سے مخاطب ہوتے ہوئے عالیہ خان نے اس سے شدید نفرت محسوس کی تھی، مگر اس کے لب خاموشی کی چادر میں لپٹے تھے، جس وجہ سے شاہ میر ولی خان اس کے دل کی کیفیت سے ناواقف تھا اور اپنی فتح پر خوشی سے سرشار تھا۔ عالیہ خان کو واپس حویلی لے جا کر شاہ میر ولی خان کہنے لگا، تو آخر کار تمہاری ہار ہوئی۔ عالیہ خان، کیا فائدہ ہوا اتنی اکڑ دکھانے کا؟ جھک گئی نا میرے آگے؟ کاش تم میری محبت کا سرعام تماشا نہ بناتی تو آج تمہیں یہ سب نہ جھیلنا پڑتا، بلکہ آج تم عزت سے میری بیوی بنتی، میرے دل کی ملکہ ہوتی۔ مگر خیر، اب تم خود تایا جان کو میرے رشتے کے لیے مناؤ گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر جب بھی تم حویلی سے باہر قدم رکھو گی میں یہی سب دہراؤں گا، مگر کبھی تایا جان کے سامنے اس سچائی کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہی تمہاری سزا ہے، اور اگر چاہتی ہو کہ بات گھر سے باہر نہ نکلے تو چپ چاپ شادی کے لیے منا لینا تایا جان کو، تمہارے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوگی۔ شاہ میر ولی خان نے نفرت کی انتہا کرتے ہوئے اس کو دھمکی دی تھی، مگر عالیہ خان سرد لہجے میں بولی، تم نے مجھے زبردستی پا تو لیا ہے، مگر کبھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تم مجھے ابھی تک جانتے نہیں ہو شاید، میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کروں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ تمہاری انا کی جیت ہوتی ہے یا پھر میرے صبر کے سامنے تم ہار جاؤ گے۔ ایسا نہ ہو گھر خاندان کے سامنے مجھے جھکانے کی کوشش میں تم خود ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں گر جاؤ اور کبھی اپنا کھویا مقام نہ پا سکو۔ یہ کہہ کر عالیہ خان حویلی میں داخل ہو گئی، مگر شاہ میر ولی خان نے اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیا تھا۔ اپنی ہار پر، اپنی ذلت پر وہ جلے پیر کی بلی بن چکی تھی، اس لیے ایسے سنگین الفاظ بول رہی تھی۔ تبھی وہ اطمینان سے مسکراتا ہوا اپنی حویلی چلا گیا۔ عالیہ خان شاہ میر ولی خان کو دھمکا کر گھر داخل ہوئی تھی، مگر اب اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کرے گی، اور جانے وہ رات کے قریب اس کی واپسی پر اور لٹی پھٹی سی حالت دیکھ کر اسے کچھ بولنے کا موقع دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ اپنے باپ کی تکلیف کا سوچ کر ہی عالیہ خان کو بے انتہا اذیت ہو رہی تھی۔ اس سارے وقت میں نہ جانے اس کا بیگ اور موبائل کہاں رہ گیا تھا۔ یقیناً اس کے والدین نے پریشان ہو کر اس سے رابطہ کیا ہوگا، مگر وہ تو خود بھی نہیں جان پائی تھی کہ کس ہوشیاری سے احتشام ولی خان نے اس کا بیگ اور موبائل قبضے میں لیا تھا۔ وہ بے جان قدموں اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، مگر سامنے صرف اس کی ماں جویریہ بیگم موجود تھیں۔ بابا جان وہاں نہیں تھے۔ اسے آتا دیکھ کر جویریہ بیگم بے تاب سی اس کی جانب بڑھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم عالیہ؟ کیوں ہوئی آج اتنی دیر تمہیں؟ اور تمہارا موبائل کیوں بند ہے؟ جانتی ہو کتنی پریشان ہو رہی تھی میں۔ آج تو تمہارے بابا بھی زمینوں پر جا چکے، ان سے بھی نہیں رابطہ ہوا کہ تمہارے بارے میں کچھ پتہ کرتے۔ کہاں تھی تم میری بچی؟ وہ پریشانی سے بولتی عالیہ کے قریب آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر چونکی۔ اس کا بے ترتیب لٹا پٹا حال کوئی اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ جویریہ بیگم کے ہوش اڑنے لگے۔ لرزتے لہجے میں عالیہ کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہے؟ عالیہ، کہاں سے آ رہی ہو؟ خدا کے لیے کہہ دو جو میں سمجھ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ کیا کر کے آ رہی ہو تم؟ اپنی ماں کے ایسے شک بھرے الفاظ سن کر عالیہ کا دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، میرا کوئی قصور نہیں ہے امی، یہ سب کیا دھرا آپ لوگوں کے اس لاڈلے بھتیجے شاہ میر ولی خان کا ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کی ہے، اس نے مجھے جیتے جی مار ڈالا امی، اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ وہ مجھے
ماں کے پڑنے والے زوردار تھپڑ نے عالیہ کی بات ادھوری چھوڑی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے حیرت اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ خبردار، آج تم نے شاہمیر ولی خان کا نام لیا ہے، آئندہ اس کا نام لیا تو منہ توڑ دوں گی اور تمہارے باپ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا سوچ کر تم نے اپنی کالک اس کے سر پر تھوپنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ہمارا بچہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پلا ہے، وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ بتاؤ مجھے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہو؟ اس لیے تم شاہمیر سے شادی پر انکار کرتی تھی نا؟ بتاؤ مجھے کہاں بیچ آئی ہماری عزت؟ روتے ہوئے سے مار بھی رہی تھی اور ان کی باتوں سے عالیہ کا وجود ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اگر اس کی ماں ہی اس کا یقین نہیں کر رہی تھی تو پھر بابا کیسے اس کی بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ مطلب اس شخص کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو چپ لگ گئی۔ اس کی ماں موقع ملنے پر باز پرست کرتی تھی، مگر عالیہ نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اس کی چپ اس روز ٹوٹی جب اسے اپنے وجود میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک بار پھر دکھتے دل کے ساتھ اپنی بے گناہی بتاتے ہوئے ماں کو اپنی حالت کا بتایا، جس کا انہوں نے یقین کیا یا نہیں، مگر اس کے کمرے میں داخل ہوتے اسفند ولی خان نے بات سن لی۔ جب ماں 2 تھپڑ عالیہ کو مارتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے، اب تو بتا دو کس کے ساتھ منہ کالا کیا، اور آج تم میرے ساتھ ہسپتال چلو، اس گند کی پوٹلی سے چھٹکارا پانا ہے۔ نہیں امی پلیز، یہ ظلم مت کریں، اور میں نے جو کہا بالکل سچ ہے، اور میں کسی صورت اپنی اولاد کا خون نہیں کروں گی۔ یہ میری جائز اولاد ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں آج بھی پاک دامن ہوں۔ اپنی چہیتی بیٹی کے منہ سے یہ جان لیوا سچائی جان کر صدمے سے گھنگ اسے دیکھنے لگی۔ پھر لمحوں میں ان کی غیرت نے جوش مارا اور وہ عالیہ خان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر صحن میں لائیں اور اس کو مار مار کر یہ جاننا چاہا کہ اس کام میں جو شخص شریک ہے اس کا نام بتائے، مگر عالیہ نے مستقل خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تانے اور کوسنے دیتے اسفند ولی خان تھک کر بے بسی سے رو پڑے۔ جب بیٹیاں والدین کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں تو اکثر والدین اسی طرح عزت کی نیلامی پر روتے ہیں۔ پھر غصے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اسفند ولی خان نے پسٹل نکال کر عالیہ خان کی کن پٹی پر رکھی۔ اسجد ولی خان جو شاہمیر کے ہمراہ وہاں موجود سب کچھ آنکھوں سے ملاحظہ کر چکے تھے، بھائی کے فیصلے کی تائید کرنے لگے، مگر شاہمیر نے تایا کو کہا ایسا مت کریں، اس کو مارنے سے بات کھل جائے گی، بہتر ہے سمجھداری سے اس معاملے کو سلجھا لیا جائے۔ تایا نے بھڑکتے ہوئے کہا، آپ کون سی نیک نامی ہوگی جب اس گندگی کی پوٹ کی ماں بننے کی خبر سب کو ہوگی؟ کس سے چھپاؤں گا یہ خبر؟ یہ سن کر شاہمیر کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو عالیہ کی عزت افزائی اور مار پیٹ پر خوش ہو رہا تھا، اور اب فراغ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا آپ پیش کرتا اور زندگی بھر کے لیے عالیہ کو جھکا کر رکھتا، مگر اس بات نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تایا بچے کی پیدائش تک آپ عالیہ کو اس کے کمرے میں بند رکھیں تو یہ بات بھی چھپائی جا سکتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پوری کوشش سے اس نے باپ اور تایا کا غصہ ٹھنڈا کیا اور عالیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور 7 ماہ بعد عالیہ ذلت اور رسوائی کا بوجھ دل میں دباتی اچانک نڈھال ہو گئی، اور وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی۔ عالیہ نے ایک بہت پیارے سے مومی گڈے کو جنم دیا۔ جویریہ بیگم نے اس کے جاگنے یا حویلی میں کسی اور کو خبر ہونے سے پہلے ہی بچہ اپنی ملازمہ کو تھمایا اور حویلی سے دور چلے جانے کو کہا۔ اگلے دن شاہمیر کو بچے کی پیدائش کا علم ہوا تو دوڑا چلا آیا، مگر آگے جو غضبناک انکشاف سنا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو بچے کی پیدائش کے بعد عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالیہ کو دل سے قبول کرنے والا تھا اور بچے کو بھی اپنا لیتا، مگر تائی نے اس کے ارادے مٹی میں ملا دیے۔ بچے کے غائب ہونے کا سن کر وہ خود کو روک نہیں پایا اور سب کے سامنے چلاتے ہوئے اعتراف کیا، عالیہ میری بیوی ہے اور وہ میرا بچہ جائز تھا۔ یہ سن کر سب نے اس کو لعنت ملامت کیا۔ جویریہ بیگم شرمندگی سے بیٹی سے معافی مانگنے لگیں، جو چیخ چیخ کر اپنی گناہی بتاتی رہی، مگر انہوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ آج عالیہ سرخرو ہو چکی تھی اور شاہمیر
ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں گر چکا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے بچے کی فکر تھی۔ 2 دن تک اس ملازمہ کو پاگلوں کی طرح تلاش کرنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا وہ ملازمہ اس پھول سے بچے کو پرائی ناجائز اولاد جان کر بڑی بری طرح جھڑک رہی تھی۔ سخت بنائی والی چارپائی پر بنا کسی چادر وغیرہ کے وہ بچہ پڑا بری طرح رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ میر ولی خان کی ساری اکڑ خاک میں مل گئی۔ بچے کو واپس لا کر عالیہ کی آغوش میں دیتے شاہ میر ولی خان نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اور اسجد ولی خان نے بھی بھائی سے معافی مانگی کہ قصور ان کے اپنے بیٹے کا تھا، اور وہ عالیہ کو برا بھلا کہتے رہے۔ شاہ میر نے سب کے سامنے عالیہ سے بھی یہ کہہ کر معافی مانگی تھی کہ تمہارا صبر جیت گیا اور میری انا ہار گئی، مجھے معاف کر دو۔ عالیہ نے فراغ دلی سے شاہ میر کو معاف کر دیا کہ اس کے صبر نے ایک بگڑے ہوئے شخص کو صراط مستقیم پر چلنے کو مجبور کر دیا تھا۔